اور کتنے ہمارے نوجوان بھائی ہیں جن کو ابھی بہت موقع ہے کرنے کا. آج اگر طے کر لیں کہ اپنی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر جو ہمیں دی ہے، ہم اس کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں. ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اب کیسے قیمتی بنائیں وہ بھی اللہ نے بتا دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 4 بنیادیں ہیں کہ ان بنیادوں کا اگر ہم دھیان رکھیں گے اور ان کا ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی قیمتی ہوتی چلی جائے گی. پہلی بات یہ کہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے. یہ پہلی بنیاد. اگر یہ بنیاد نہ ہو تو ہمارے اعمال سب بیکار ہیں. اعمال کی قیمت جب ہے کہ جب اللہ کی ذات پر یقین، جب اللہ کی وحدانیت پر یقین. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. کون کیا کرے گا؟ بہت سے لوگ گھبراتے ہیں کیا ہوگا، حکومت کیا کرے گی، اور یہ اسلام دشمن طاقتیں کیا کریں گی. ارے کیا کریں گی؟ یہ سب کے سب کون ہیں؟ سب اللہ کے غلام، سب اللہ کے بندے. ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو. کیا مجال ہے کسی طاقتور کی، کسی حکومت والے کی، کسی بڑے سے بڑے بزنس مین کی، بڑے تھنک ٹینکر ہو، کوئی بھی ہو، کس کی کیا مجال ہے؟ وہ بڑی سے بڑی سازشیں کر لے، وہ بڑی سے بڑی پلاننگ کر لے، جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا کسی کی کوئی پلاننگ چل نہیں سکتی. فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں. یقین ہو اللہ کی ذات پر. اور یقین صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایسا تھا، یقین مرد مسلمہ کا ایسا کہ انہوں نے حکومتوں کو بھی چھکے جڑا دی، جن کا حال یہ تھا کہ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے. یہ ایمان کی طاقت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. آپ دیکھیے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دجلہ کے کنارے پہنچے، ایران سامنے تھا، ان کو ایران فتح کرنا تھا، ان کو تیرنا نہیں آتا تھا، اور انہوں نے سارے پل توڑ دیے ایرانیوں نے. جب دریا آیا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، اب کیسے آگے بڑھیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا انہوں نے. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہماری تربیت کی تھی، جن بنیادوں پر ہمیں کھڑا کیا تھا، ایمان کی اور اخلاص کی بنیادوں پر، وہ بنیادیں قائم ہیں یا ختم ہو گئی؟ اگر وہ بنیادیں قائم ہیں تو ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے دیکھا، وہ ایمانی بصیرت اللہ نے دی تھی. انہوں نے لشکر کو دیکھا اور فرمایا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن بنیادوں پر چھوڑا تھا الحمدللہ انہی بنیادوں پر ہم ٹھہرے ہوئے. انہوں نے کہا بس لشکر ڈال دو دریا میں. انہوں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور گھوڑے آگے بڑھنے لگے. اب جو دیکھا ایرانیوں نے کہ دریا گھوڑے چلے آ رہے ہیں اور ان کے پیر بھی نہیں بھیگتے تو کہنے لگے دیو آمدن دیو آمدن، یہ جنات ہیں، یہ دیو ہیں، ان کا کون مقابلہ کرے. سب کے سب شہر چھوڑ کے بھاگ گئے. اور جب وہ داخل ہوئے کوئی مقابلہ نہیں ہوا. کیا چیز تھی؟ ایمان کی طاقت. بلکہ لکھا ہوا ہے ایک صحابی کا پیالہ گرا اور بہنے لگا تو دوسرے نے کہا میاں پیالہ گیا. تو ایمان کا وہ عجیب و غریب ان کے اندر کیفیت تھی، کہہ رہے دریا کی مجال کے میرا پیالہ لے جائے. بس ایک لہر آئی، پیالہ ان کے ہاتھ میں. تو دوستو یہ اصل ہے الا الذین آمنوا. جب یہ ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے تو نہ حکومتیں کوئی طاقت ان کے سامنے کیسی بڑی سی بڑی ان کے سارے وسائل ہوں، سب کچھ ہو، کوئی اس کی حقیقت نہیں رہ جائے. اصل یہ ایمان. اور پھر اس کے بعد عامل